مستقبل کا منظر نامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، کبھی بھی مشکل کے بغیر آسانی نہیں آتی. یہی فرق ہے. یہ محنت کا وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آندھی طوفان آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں پہ بادلوں کی ختم بادل ہو رہے تھے، تو وہاں پہ جب سورج چمکتا ہے تو آپ کو ایک چاندی نما لکیر نظر آتی ہے، جس کو سلور لائننگ کہتے ہیں. وہ ہمیں تو نظر آنی شروع ہوگی خدا کے فضل و کرم سے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کی فورن ریمیٹنس زیادہ ہو رہی ہے، آپ کے قرضے ٹائم پہ اتر رہے ہیں. آپ کو دنیا ماننا شروع ہو گئی ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ابھی تک جو بات کی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ سچ ہی ثابت ہو رہی ہے. کووڈ آپ دیکھ لیں، اللہ پاک کی طرف سے پوری دنیا پہ، انسانیت پہ ایک امتحان. پاکستان کو کیسے مزے سے ابھی تک ہم لوگ اس چیز سے نکل رہے، جبکہ یہ سارے کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کر دو. وہ کرتے تو آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا. لیکن ابھی دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کا جو طریقہ کار تھا سب سے بہترین تھا. ہم لوگ جس طریقے سے اپنی فورن پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں، اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ابھی معاہدہ ہو جائے بجلی بنانے والے کمپنیز کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بجلی بھی سستی ہوگی. ہم یہ سستی نہ بھی کریں، ہم ان کو وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپس میں مقابلے میں بولی لگے، جیسے بولی ہوتی ہے، آکشن ہوتا ہے، جس طریقے سے کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں آپ، ہم لوگ انشاءاللہ سستی بجلی بنانے کے 200 میگا واٹ کا تو ہم نے پنجاب میں منصوبہ سائن کر دیے. ہم ابھی نہروں کے اوپر ہم بجلی گھر بنا رہے ہیں سولر کے، تاکہ نہر کا پانی جو گرمی کی وجہ سے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے اس کو روکا جائے، تاکہ زیادہ پانی ہماری فصلوں کو مل سکے. ہم لوگ ابھی جو کسانوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کو رعایت دے رہے ہیں، مختلف چیزوں پہ سبسڈی کر رہے ہیں. ہم نے صنعتوں کو سبسڈی دی ہے بجلی کے نرخ میں، ان کو جو ان کی ریبیٹس بنتی ہیں وہ ان کو ان ٹائم مل رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے جیب میں جب پیسہ ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. جب وہ خوشحالی کیسے ہوتی ہے کہ جب پیسہ ہوگا وہ جو خریدنا چاہیں گے، اگر دو چیزیں خریدنی ہیں ایک تو خرید سکیں گے نا، اس سے آپ کی معیشت کا پہیہ بھی چلتا ہے. جب وہ معیشت کا پہیہ چلتا ہے، وہ صنعت کماتی ہے، ان کو نوکری روزگار پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پاکستان کے اندر سوائے چند ناسوروں کے، اور وہ خان صاحب نے بڑے خوبصورتی سے کہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہوں گے. جب میں ان کی گچی کے اوپر ہاتھ رکھوں گا یہ سب اکٹھے ہوں گے. آج وہ سب اکٹھے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، پھر کئی جگہ کہتے ہیں کہ این آر او پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہیں دے سکتے، پھر کہتے ہیں جعلی حکومت ہے. آپ بھی یہاں پہ تھے الیکشن میں، آپ مجھے بتائیں کوئی دھاندلی ہوئی تھی؟ کہیں بھی مجھے بتائیں، کسی ایک پولنگ سٹیشن پہ بتا دیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلے میں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ دھاندلی دوسرے کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہم لوگ بھی کسی کو اجازت نہیں دی، نہ ہمیں کسی نے اجازت دی، اور ہونا بھی ایسی چاہیے. تو میں پاکستان کا مستقبل اچھا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اسے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور جن کو آپ اٹھا لیں وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت ابھی ترقی کی طرف چلے گی. آپ کا اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں، 8 مہینے کے پہلے کدھر تھا، اس سے جب پچھلی حکومت تھی تب کدھر تھا، اور آج کدھر ہے. یہ تو وہ چیزیں جو بندہ دیکھ رہا ہے سامنے. اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے کیا نتائج حاصل کر پائے گی؟ 0 + 0 = 0. جو لاہور میں جلسہ تھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور لاہور کس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے؟ نون لیگ کا. ان کے ساتھ کون کون تھا؟ پیپلز پارٹی. ان کے ساتھ کون تھا؟ JUIF. ان کے ساتھ کون تھا؟ آپ اس کے علاوہ 7 اور پارٹیاں. ٹھیک ہے نا؟ پی ٹی آئی بھی جلسے کرتی رہی ہے. لاہور کے جلسے میں مجھے 30,000 سے اوپر بندہ دکھا دیں. لاہور کے جلسے میں ان کا کم از کم 3 سے 4 لاکھ بندہ ہونا چاہیے تھا. وہ بندے کیوں نہیں نکلے؟ ان کو پتا تھا یہ پی ڈی ایم کی جتنی موومنٹ ہے ان کے لیڈران کو صرف اور ان کے بچوں کو بچانے کے لیے ہے، عام انسان کے لیے نہیں ہے. تو یہ ڈرامہ بازی، ان کی شعبدہ بازی کہہ لیں، ان کا اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ہڈ ہرمی دیکھ لیں، کہہ لیں، ان کو جو اس طریقے سے کہیں، یہ صرف اور صرف وہ 5-7 بندوں کو بچانے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی 0 + 0 = 0.
آپ نے اپنے حلقہ انتخاب میں کون سے ترقیاتی کام کرائے ہیں، ان کی تفصیل بتا دیں۔ دیکھیں، میں نے بفضل خدا 2 نئے اسکول اپنے حلقے میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ نئے اسکول بنوائے ہیں، 1 کروڑ روپے کے، یہ 2 کروڑ کا یہ کام کروایا ہے۔ میں نے اپنے حلقے میں تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام مختلف مد میں کروائے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ سامنے سڑک بن رہی ہے، جو مین شہر کی سڑک ہے، جس کے اندر کھڈے جتنے تھے اور آپ لوگوں کو جو تکلیف تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تقریباً 14 کروڑ روپے کی یہ ہے۔ پھر دیہاتوں میں سڑکیں میں نے نکالی ہیں، جو مرزا کی سڑک میں نے نکالی ہے جو سنجوال فیکٹری کی دیوار کے ساتھ ہے، مرزا کو پورا ایک نیا راستہ مل گیا، بوڑھا گاؤں کو ایک پورا نیا راستہ مل گیا۔ پھر اس کے علاوہ اسکولوں کی مسنگ فیسلٹیز میں کام کروایا ہم نے۔ آپ اس وقت جا کے آپ اسفندیار شہید ہاسپٹل کی جا کے حالت دیکھ لیں، جتنی امپروومنٹ آئی ہے۔ پچھلی حکومت نے جو آئی ڈیپ کو دیا تھا اور جو خرچہ ہوا تھا اور جو کام ہوئے تھے، وہ چھت کا کام کر لیا، پھر بھی سیم آ رہی ہے، رنگ خراب ہو رہا ہے، کئی کمرے بالکل بدبودار تھے۔ ہم نے وہ چیز ساری ختم کر کے ہم نے کئی جگہ کیا 80% اس کے اندر پیسہ ہم لوگوں نے خود عوام نے خرچ کیے۔ حکومت نے اس کے اندر ابھی ہمیں 20 کروڑ روپے دینا ہے، اور شاید ایسٹیمیٹ 20 سے زیادہ کا ہو۔ ہم پورا نیا بلاک اٹھا رہے ہیں سول ہاسپٹل میں، جس کو اسفندیار شہید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں۔ پھر 250 بیڈ کا اسپتال آ رہا ہے جو 6.75 ارب روپے کا ہے۔ اس کے ساتھ نرسنگ سکول کو ہم نے کالج بنوا دیا، تاکہ ہماری بچیاں جو 4 سال پڑھ کے آئیں گی، اسے پاکستان میں ان کو نوکری نہ ملے، ان کو باہر ملک بھی نوکری ملے اور ان کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہو گیا ہیلتھ کارڈز کا، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہم نے پھر اس کے علاوہ کالج کے لیے ہم نے ان کی بجلی کا کام کروایا جو نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے اس کے علاوہ جو ٹیفٹا ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ، پنجاب میں 3 سینٹرز آف ایکسلنس ڈکلیئر کیے ہیں ٹیفٹا نے۔ اس کے اندر ہوگا یہ کہ سینٹر آف ایکسلنس یہ ہوتا ہے کہ جو مثالی ہوتا ہے، اس کے اندر ہر چیز پوری ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو ڈھوک فتح کے اوپر ٹیفٹا کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو ہم نے سینٹر آف ایکسلنس قرار دلوایا ہے، اور اس کے اندر وہ ابھی چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ڈسٹرکٹ کو، صرف میرا حلقہ انتخاب نہیں ہے، پورے ڈسٹرکٹ کو میں نے ماڈل ہیلتھ ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کروایا، جس کے اندر ہر بی ایچ یو کا جو مسنگ فیسلٹیز تھیں، جو خرابیاں تھیں، وہ ختم کی جا رہی ہیں، اور ہر بی ایچ یو کے اندر ایک ڈاکٹر ہوگا اور ایک ہماری بہنوں اور بچوں کے لیے وہ ہوگا مدر اینڈ چائلڈ کا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی عنقریب ہر بی ایچ یو کے اندر ایک ایمبولنس ہوگی کہ جو وہاں سے مریضوں کو اگر اسفندیار شہید ہاسپٹل لانا پڑے یا پنڈی لے کے جانا پڑے تو وہ کر سکے۔ آپ ریسکیو 1122 کو دیکھیں، اس کے اندر ہم لوگ ایک سیٹلائٹ اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں جو ایکسیپٹ ہو گیا ہے، تاکہ شہر سے باہر ایک 1122 کی 1 عدد یا 2 عدد ایمبولنسز کھڑی ہوں، تاکہ جو یہاں سے ایمبولنس جاتی ہے شہر کے اندر سے ادھر تک پہنچنے میں اس کو 20 سے 22 منٹ لگتے ہیں۔ ہم وہ وقت بچانے کے لیے، تاکہ ہمارے مریضوں کی جان بچ سکے، ہم وہ ادھر ایمبولنس ہوگی، ادھر سے اٹھائے گی اور شہر کے اندر، تو وہ گھنٹے کے بجائے آدھا ٹائم لگے گا۔ ہم نے سڑکوں کا کام کیا ہے، وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ گلیوں کے جو کام کیے، میری درخواست آپ سے بھی آپ جا کے چیک کریں کہ کس قسم کے کام ہیں۔ جہاں پہ کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے کسی غریب کو، ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے ان کے کام کروائے۔ ہماری جو طریقہ کار ہے کہ مسجد کی گلی ہو، ہم سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کی ہو۔ ہم مسجد کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ نمازیوں کے کپڑے گندے نہ ہوں، بچیوں کا سکول ہوں، تاکہ ہماری بچیوں کو بغیر کسی خوف و خطر کے ہمیں وہ اپنے سکول تک جا سکے۔ ہم لوگوں نے ان کی سیکیورٹی کو اپ گریڈ کروایا ہے سکولوں کی۔ ہم نے پھر اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے کام کروا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں ابھی خاموش تھا لیکن میں آپ کو، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر میں بتاؤں بھی آپ کو کہ ہم لوگوں نے ایک یونیورسٹی اپروو کروا لی ہے، اور اس کا چارٹر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عنقریب اس کا چارٹر ملے گا، اور
اس کے اندر میں نے حکومت کو یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ ہمیں چارٹر دیں، ہمیں پیسے مت دیں، ہم خود اس کو انشاءاللہ تعالی تعمیر بھی کریں گے. ہم ٹیچرز حکومت کے اوبویسلی ہوں گے، لیکن ہم اس کی تعمیر بھی خود کریں گے اور ہم چلائیں گے بھی اس کو خود. اس کے اندر حکومت کچھ تھوڑا سا ایک شروع میں چلانے کے لیے پیسہ دیتی ہے تاکہ تعمیر وغیرہ شروع ہو، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوگا اور ہم خود کریں گے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں بلاکس بنا کے دیں گے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دنیا کو کیا، ہم پاکستان کو کیا، ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ اٹک جیسی جگہ میں اچھی یونیورسٹی بن سکتی ہے. ہم لوگ اس کے علاوہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہم صنعت زاروں کے لیے میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں اور ان کو ہم لوگ اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ آئی ٹی کے میں 2 انسٹیٹیوٹس بنوا رہا ہوں اور یہ حکومت سے میں نہیں بنوا رہا ہوں، یہ میں پرائیویٹ فنڈنگ سے کروا رہا ہوں. 2 آئی ٹی انسٹیٹیوٹس کہ جہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھ کے یہاں پہ کل گریجویٹ کریں اور اپنے علاقے کے اندر کام کر سکیں. کال سینٹرز میں لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ ہمارے بچے پنڈی یا لاہور جانے کے علاوہ ادھر بیٹھ کے کام کریں. ہم لوگ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہزاروں میں نوکریاں نہیں آئیں گی، پھر لاکھوں میں آئیں گی اور ترجیح اٹک کو دی جائے گی انشاءاللہ. میری کوشش یہ ہے کہ اٹک کا کوئی تحصیل ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر میں کوئی بے روزگاری ہو انشاءاللہ. اور بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کے اندر دوبارہ ہم حکومت سے پیسہ ہی نہیں مانگ رہے. ہم حکومت کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منصوبے کو سمجھیں اور ہمیں این او سی دیں، باقی کرنا ہمارا کام ہے. یہ سوچ ہے کہ ہم کل پی اے سی کامرہ ہے ان کو ہم وہ ہنرمند لوگ دیں کہ وہ اٹک کی طرف ہی دیکھیں، باہر دیکھیں ہی نہ. سوچ بہت آگے. اللہ پاک خیر کرے. قدرتی بات ہے جب آپ ایسی چیزیں سوچتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کو اپنی ذات سے آگے نظر ہی نہیں آتا، اپنے ناک سے آگے کچھ چیز وہ برداشت نہیں کرتے. تو باتیں لوگ کریں گے، سب کچھ کریں گے. کبھی آ کے بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں تو پھر میں ان کو بتاؤں کہ تم کیا تھے اور ہم کیا ہیں. اور یہ چیزیں ہمارے لیڈر کی جو ویژن ہے اس سے کلیئر ہوتی ہیں اور ہم اس کی ویژن پہ چلنے والے سپاہی ہیں اور اس کی ایمانداری، اس کی خلوص نیت، اس کی پاکستان کے لیے لگن اور محبت کی وجہ سے ہم بک چکے ہیں اس پہ. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک عظیم تر ملک بنا کے رہیں گے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے طور پر آپ نے کیا دیکھا؟ مالی معاملات کے حوالے سے بتائیں. دیکھیے جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک اوور سائٹ کمیٹی ہے پنجاب اسمبلی کی. اس کو کہتے ہیں کہ ہر کمیٹی کی ماں ہے اور اس کو برٹش پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں مدر آف آل کمیٹیز. یہ سب سے بڑی، سب سے مضبوط تگڑی کمیٹی ہوتی ہے. میں اللہ گواہ میں یہ کمیٹی لینا نہیں چاہ رہا تھا اور یہ مجھے راجہ بشارت صاحب نے اور خصوصاً پرویز الہی صاحب نے میرا ہاتھ مروڑ کے مجھے کہا تم نے لینی ہے. اور پھر بڑے بخاری صاحب کو فون کیا کہ اس کو سمجھائیں. تو میں پرویز الہی صاحب کا خصوصاً اور راجہ بشارت صاحب کا خصوصاً میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان نے مجھے ایک ایسی کمیٹی دی اور مجھے وہ پڑھا لکھا دیا جس سے ابھی بیوروکریسی پنجاب کی ہو، کوئی بھی محکمہ ہو ایسا نہیں ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہو. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ضلع کونسلز کے اوپر کیا بے ایمانیاں ہوئی ہیں، کس طریقے سے ہوئی ہیں، محکموں میں کس طریقے سے ہوئی ہیں، ہر محکمے میں نوعیت بے ایمانی کی کیا ہے. اس کے اندر جو سیکٹری صاحبان ہیں ان نے کہاں پہ اپنے جو ان کے پاس اختیارات ہیں اسے تجاوز کیا ہے. تو یہ چیزیں پھر آپ ایک ایک کو نکالتے ہیں. میں نے جو فرق ڈالا ہے جو پاکستان میں جو پہلے شاید اتنا نہیں تھا، ہمارے پاس قانون کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس نیت کام کرنے کی کمی ہے، نیت قانون کے مطابق چلنے کی کمی ہے. تو میں نے قانون کے مطابق، اصولوں کے مطابق میں نے امپلیمنٹیشن کی. اس امپلیمنٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ 14 مہینے میں 25 ارب روپیہ ہے. جہاں پہ انٹینشن نہیں تھی، امپلیمنٹیشن کی نیت نہیں تھی، تو وہاں پہ 73 سالوں میں انہیں 18 ارب 19 ارب سے اوپر نہیں بڑھے.
اور میں نے 14 مہینے میں 25 ارب لیے. تو یہ میں کل مروں گا قبر میں جب یہ مٹی پوچھے گی نا مجھ سے تو میں کہوں گا کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے. تو وہ کیچڑ، گندا پانی، پتھر لوگوں نے تو رسولوں پہ پھینکے، تو ہم پہ بھی پھینکیں، کوئی بات نہیں. ہماری کارکردگی دکھاتی ہے کہ ہم کیا ہیں. اور اگر ان کو ان کے گلے میں وہ ہاتھ آنکھیں ڈال کے دیکھیں نا تو ان کو بھی نظر آئے گا کہ وہ کیا تھے. تو ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ وہ کتنے لائق ہیں اور ہم لوگ سارے نااہل ہیں. ہم نے بڑے کام کیے ہیں. اور اگر یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل یہ ہوتا ہے تو پچھلے 35-40 سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے تھے، ابھی کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے نااہلوں کے سردار تو یہی سارے تھے جنہیں چاہے جس لیول پہ بھی حکومت کی ہے. کرپشن ان لوگوں کی مثالیں، ان کی بونگی باتیں ان کی مثالیں، ان کی ناانصافیاں بھرتیوں میں ان کی مثالیں، اور ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نعرے مارنا غیر قانونی کام کر کے اور کہنا کہ میں یہ ہوں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ان کو ان کے گلے پڑیں گی انشاءاللہ، اور یہ ہماری مٹی ان کے گلے ڈالے گی. اٹک پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں تقسیم ہے، اس کو یکجا کرنے کے لیے آپ اپنا کوئی رول ادا کریں گے؟ جو عمران خان کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں. میجر صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، اگر میجر صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں تو بتا دیں. امین اسلم ہمارے انوائرمنٹ کے ایڈوائزر ہیں، وہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تو بتا دیں. کرنل نور صاحب ہمارے ریونیو کے منسٹر ہیں، اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تو بتا دیں. جمشید خان صاحب ہمارے ایم پی اے ہیں، اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تو بتا دیں. جب ہم لوگ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو ذاتی اختلافات تو ایک گھر میں ہوتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک وزن رکھتے ہیں. تو اس کو اپنی انا میں ضائع کرنا عمران خان صاحب کا نقصان ہے. ہم لوگوں نے NA-56 کیوں ہارا؟ حالانکہ ہم جیت جاتے، بڑے مزے سے جیت جاتے. اس کے اندر ہوا کیا؟ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے نقصان دیا، اور یہ بات ابھی بہت کھل کے سامنے آ گئی ہے، چاہے جو مرضی جو کچھ بولے. اور اس کے اندر انا کا مسئلہ تھا. تو انسانیت تب ہوتی ہے کہ اس کے اندر، اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انا نہ ہو، جو قربانی دینا جانتا ہو. تو میں یہ جب چیزیں دیکھتا ہوں، اور میرے نزدیک اگر کوئی بات کرے، میرے لیے میجر طاہر صادق صاحب، ملک امین اسلم صاحب بہت قابل عزت ہیں. میں دونوں کی بہت ساری ایسی باتیں جن کی تعریف کرتا ہوں، بہت ساری باتوں پہ اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن اختلاف رائے میں اپنے تک رکھتا ہوں نا. میں اس کو پبلک میں جا کے نہیں کرتا ہوں. پبلک میں جا کے کسی کی عزت یا کسی کو مخصوص ناموں سے میں نہیں پکارتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں کروں گا. خدا وہ دن میرے پہ نہ لائے کہ میں یہ کروں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے، یہ اکٹھے ہوں گے. نہیں، جو اکٹھا نہیں ہوگا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا، جو مرضی طاقت آپ رکھتے ہو. تو ویژن عمران خان کا ہے، اور عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ کل کسی اور پارٹی کا بندہ اٹھے اور کہے میں عمران خان سے بڑا ہوں. کسی صورت میں نہیں ہے. اگر بڑا ہوتا تو لوگوں کا اعتماد عمران خان سے زیادہ اس پہ ہوتا. تو عمران خان جس مصیبت والے وقت سے، خدا کے آزمائش والے وقت سے اس ملک کو لے کے نکل آئے ہیں، اور معیشت کو آپ دیکھیں، امریکہ کی معیشت کہاں پہ چلی گئی ہے، برطانیہ کی کہاں پہ چلی گئی ہے، 30% معیشت شرنک کر گئی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی معیشت اوپر چلی گئی. تو یہ خدا بھی نیت دیکھتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اس کی رسی بڑی زبردست ہے، جب پڑتی ہے گلے میں تو پھر بندہ چھوٹتا نہیں. آپ کے دور حکومت میں مہنگائی بڑھی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، مہنگائی بڑھی ہے، اور جو بولے مہنگائی نہیں بڑھی ہے تو وہ بڑی بے وقوفی کرے گا. دیکھیں بدقسمتی ہے یہ ہمارے پہ ایک بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے. ہماری جس طریقے سے ہم نے اس چیز کو صحیح کرنا ہے. چینی ہم لوگ تقریباً 68 روپے پہ لے آئے تھے واپس، وہ پھر واپس گئی.
حکومت کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے نا تو حکومت بہت ساری باتیں وہ کر سکتی ہے، جیسے کہ چینی کی جو ملیں ہیں کس کی ہیں سب سے زیادہ؟ شریف خاندان کی، زرداری کی، جہانگیر ترین کی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا جی. جہانگیر ترین کی ملیں بہتر کیوں چلتی ہیں؟ کہ سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. باقیوں نے ملیں کیوں لگائیں؟ کیونکہ اس سے آتا ہے اثر و رسوخ اس علاقے میں، اس سے آتا ہے پیسہ. پھر چینی کو 5 روپے کلو بڑھا دیں، آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کتنے ٹن چینی وہ مل بنا رہی ہے اور کتنا پیسہ اس کے پاس ایکسٹرا آئے گا. ان کو اجازت کیوں ملتی رہی ہے کہ اس قسم کا وہ مافیا والا کام اس قوم کے ساتھ وہ زیادتیاں کریں؟ کیونکہ وہ خود لیڈر تھے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو تاجر ہے، جو بزنس مین ہے، اس کو کبھی حکومت کے امور نہیں سنبھالنے چاہیے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ ہر وہ لا قانون لائے گا، ہر وہ بات کرے گا جس سے اس کے اپنے کاروبار کو فائدہ ہوگا، اور یہ اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ بددیانتی ہے، ان لوگوں نے یہ کرتے رہے. تو جب تک آپ کا تاجر، آپ کا صنعت کار حکومت چلائے گا، وہ اپنے آپ کو فائدہ دے گا، باقی صنعت کاروں، باقی تاجروں کو بھی نقصان دے گا. ان کو ہمیشہ آپ ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں لے کے آ سکتے ہیں، مشیر بنائیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں ان کو مسائل کیا، وہ مسائل دور کریں. لیکن اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں چینی کی کمی ہو رہی ہے اور آپ جا کے 5 لاکھ ٹن چینی لے آتے ہیں اپنی ذاتی جیب سے، یہ کانفلکٹ آف اختلافات یہاں پہ شروع ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں سب کچھ کنٹرول ہو سکتی ہیں. خدا کے فضل و کرم سے انفلیشن آپ کی کم ہوئی ہے. آپ تقریباً 12.7% پہ تھے، وہ تقریباً 7% پہ آ گئی ہے. آپ بازار میں جا کے قیمتیں دیکھیں سبزیوں کے، پھلوں کے، جس طریقے سے لوگ بولتے تھے کہ 800 روپے، ادرک اور لہسن کی آپ قیمت دیکھ لیں جو آج بازار میں تھی. آپ اسی لحاظ سے ٹماٹر کی قیمت دیکھیں، آلو کی قیمت دیکھیں، پیاز کی قیمت دیکھیں، آپ ساگ کی دیکھیں، دھنیا پودینے کی قیمت دیکھیں، خدا کے فضل و کرم سے کم ہے. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ ہماری جو بڑھتی آبادی ہے جس کے اوپر ہمارا کنٹرول کوئی بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کے پاس اللہ پاک نے جو ذخائر آپ کو دیے ہیں، وہ اگر 10 بندے 1 کلو دودھ پئیں اور وہاں پہ 100 بندے 1 کلو دودھ پئیں، کمی ہوگی. جب کمی ہوگی اور دودھ والے کو بھی پتہ ہے کہ میرے دودھ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اپنی قیمت بڑھائے گا، تو آپ کو خریدنا تو ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول یہ کرنا ہے کہ آپ آبادی کو قابو میں رکھیں، تاکہ آپ کو اللہ پاک نے جو وسائل دیے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ بڑھ کے ہر کسی پہ تقسیم ہو. یہ مانگ کا اور سپلائی کا ایک جو جھگڑا ہے نا، اس کے اندر مسئلے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر ہم لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ ایمانداری سے یہ کرو، ایمانداری سے وہ کرو. پھر ہمارے حلق سے نیچے اسلام گیا نہیں، ہم دعوے بہت بڑے کرتے ہیں، لیکن جب چینی بیچیں گے، جب ہم چینی والے کے اوپر جا کے چھاپا ماریں گے، ہم سب کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں. متوقع جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں آپ کی فیملی کی کوئی شخصیت حصہ لے گی؟ ارادہ تھا، ابھی ارادہ نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو وقت جب قریب آتا ہے تب فیصلہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی کوشش یہ کہ ہماری پی ٹی آئی کے اندر نمائندگی جتنی بڑھ کے ہو سکے ہم لوگ اس کو بڑھائیں، مختلف لوگوں میں، مختلف خاندانوں میں. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اپنے خاندان کو کوئی بندہ ہو. اس کے اندر بالکل ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہے، بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور ہم اس کو آگے لانا بھی چاہتے ہیں. لیکن اس صورت میں نہیں لانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اس سے کوئی بہتر بندہ بیٹھا اور ہم پیچھے کر لیں اس کو اور اس کو آگے لیں. لیکن الحمدللہ میرے لیے میرا کوآرڈینیٹر بھی ہے، میرے چھوٹے بھائی زلفی کا بھی کوآرڈینیٹر ہے، میرا بھائی خاور. اور ہم بالکل، ہماری کوشش، ہماری سوچ یہی تھی. لیکن ہم اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو بھی یونائٹ رکھنا ہے، ہم نے عمران خان کو رزلٹ بھی دینا ہے، حالات مشکل بھی ہوں، مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ دیکھیں کل یہ فیصلہ کل پہ ہے، بالکل ہماری نیت ہے اور پھر نیت نہیں بھی ہے. تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ اس ٹائم پہ سوچ بچار کی باتیں ہو رہی ہیں.
میجر صاحب نے کئی مقامات پر اس آنے والے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو لولہ لنگڑا قرار دیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے، وہ میجر صاحب کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ بلدیاتی نظام سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے نیچے والے لیول پہ جا کے، دیہات جو ہے وہاں پہ جا کے کارکردگی کر سکے، اور جو چیئرمین تحصیل کا ہو یا ضلع کونسل کا ہو اس کا اختیار کم سے کم ہو پیسہ دینے میں۔ جب ہر دیہات کو تحصیل وہ ولیج کاؤنسل کو، دیہاتی کاؤنسل کو جب پیسہ اپنا ملے گا اپنے علاقے میں خرچ کرے گا۔ ہوتا نظام یہ رہا ہے کہ جو چیئرمین ضلع کاؤنسل تھا، چیئرمین تحصیل کاؤنسل تھا، وہ اپنی مرضی سے پیسے دیتے تھے، تو اس سے آپ کی ان ایون ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ترقیاتی کام اگر برابر کی سطح پہ آپ نے کرنے ہیں تو آپ ان سے اختیار لے کر سب سے نچلے طبقے تک آپ پیسے کا اختیار پہنچائیں، پروجیکٹس کا اختیار پہنچائیں۔ جب آپ پہنچائیں گے آپ کی عوام سب سے نیچے جو دیہاتی لیول ہے، دیہات میں جب خوش ہوگی، ان کی گلیاں پکی ہوں گی، نالیاں ہوں گی، ان کی سیوریج ہوگی، ان کی بجلی ہوگی، تو ہمیں پھر وڈیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ مجھے پتہ ہوگا میرے گاؤں میں سال اتنا پیسہ آئے گا اور اس سے میں نے یہ کام کرنے۔ اللہ خیر صلاح، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین نظام ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن وہ ٹھیک وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سید ضیاء البخاری صاحب، انہوں نے بڑے تفصیلی ہمیں انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔